نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار سچے دل سے پڑھ لیں تو ساری زندگی کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو، چاہے کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس مختصر سے کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی۔ نماز عصر کے بعد صرف 3 بار ان کلمات کو پڑھ لیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، آپ کی زندگی میں چاہے کوئی بھی لا علاج بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہے، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون دیتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ پاک کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبد المطلب بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا جائے، کیا طریقہ اپنانا جائے، کیونکہ ہر دعا اور علاج ناکام ہو چکے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے سردار مکہ، فکر نہ کریں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے، وہ دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے شفا پا لیتا ہے، ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس طبیب یعنی راہب کے پاس روانہ ہوئے۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو وقت شام کا تھا، دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس آتا ہے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے، اللہ پاک کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہے لیکن دروازہ اب نہیں کھلے گا کیونکہ وہ دن کے وقت دروازہ بند کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے اور ایک مخصوص وقت تک باہر نہیں آتا۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا، بعض اوقات برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بڑے افسردہ ہوئے، دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے اور وہ راہب نیچے دب جائے۔ اسی خوف سے راہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا، سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کیا لیکن آرام نہیں آیا، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر شفا کی دعا کریں اور دوا بھی دے دیں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو غور سے دیکھنے لگا۔
کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی نظر صفیہ پر ڈالتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو تکتا، یہاں تک کہ سارے اوراق کو بھی دیکھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک دیکھ لیا۔ پھر یکدم قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، مگر راہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہے جس کے آنے کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب اس کام کی طرف بھی توجہ دے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ راہب نے فرمایا، کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کریں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گناہ گار کے پاس آئے ہیں، اپنے طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، شفا دینے والے کو دعا مانگنے والے کے پاس لے آئے، مختار کو مجبور ہو کر پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہود اس کے دشمن ہیں، اسے طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود ہی انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبد المطلب نے اسی وقت سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لباب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئی، جیسے کبھی دکھ ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا ہے، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا کر پڑھا اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، تجھے اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادات کے ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام دو وقت موجود نہیں تھا، ہاں لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، محرم کا برکت والا مہینہ ہے، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، ان دنوں میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ اور آج جن کلمات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جان لیجئے یہ کلمات بہت ہی بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے،
جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کلمات اس طرح پڑھنے ہیں کہ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور اب جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 بار یہ کلمات مکمل ہو جائے تو آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جب آخری مرتبہ پڑھیں تو ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا، آمین۔ اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ یہ کلمات صرف 3 بار عصر کی نماز کے بعد پڑھ لے ہیں، اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے خاص انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دے، جیسا کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے ان کلمات کو پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک کو جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ ان کی برکت سے رزق میں کشادگی بھی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسے، خوف اور بے فکری، بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔